السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رب محلے میں کیسے رہیں، ہمارے محلے کی اصلاح کیسے ہو، اس کی ایک اگلی کڑی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گزرے، وہ حیا کے سلسلے میں عتاب کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم اس قدر حیا کرتے ہو کہ اس سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان کا ایک جز ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کے سابقہ کلام میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب تم نے شرم کو اٹھا رکھ دیا تو اب جو چاہو کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان ساتھ ہی یکجا رہتے ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عریانی سے پرہیز کرو، ننگے پن سے پرہیز کرو، تمہارے ساتھ وہ ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے مگر صرف اس وقت جب تم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہو یا اپنی بیویوں سے جسمانی رابطہ قائم کرتے ہو، بس تم ان سے حیا کرو اور ان کا احترام کرو، یعنی اعمال نامہ لکھنے والے اور حفاظت کرنے والے فرشتے اس وقت انسان سے جدا ہو جاتے ہیں جب وہ بالکل ننگا ہو جاتا ہے۔ ان احادیث کے علاوہ متعدد احادیث ایسی ہیں جن سے حیا کی اہمیت اور افادیت، اس بے حیائی کی مذمت اور نقصانات کا علم ہوتا ہے۔ جب ان احادیث سے یہ نتیجہ حاصل ہو چکا کہ حیا کے ذریعے ہی سے بھلائی اور خیر اور نیکیوں کی بقا ہے اور بے حیائی سے برائیوں اور گناہوں کا لامحدود سلسلہ چل پڑتا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے محلوں میں حیاداری کی فضا کو برقرار رکھیں اور عریانیت، ننگے پن کو ختم کرنے کی کوشش اور فکر کے ساتھ عملی اقدام کریں۔ ہم عریانیت کو ختم کرنے کی اجتماعی کوشش مختلف تدبیروں سے کر سکتے ہیں۔ عریاں و نیم عریاں پوسٹر جب ہمارے محلوں کی دیواروں اور چوراہوں پر لگائے جائیں تو ان کو ضائع کر دیں تاکہ بچوں کی آنکھیں ان مناظر کو دیکھنے سے محفوظ رہیں۔ اپنے رشتہ داروں یا متعلقین میں سے کسی کی بیوی، بیٹی یا بہن محلے کی سڑکوں پر بے پردہ نیم اور یا حالت بے دھڑک پھر رہی ہوں تو ہم حکمت و مصلحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سرپرستوں کو پردے کی اہمیت بتائیں اور اس گھنونی بد اخلاقی سے باز رکھنے کی تاکید کریں۔